سے ہم بچیں. نمبر 4 کثرت سے ہم دعا کریں. نمبر 5 ہم نماز کی پابندی کریں اور کوئی بھی مصیبت آئے تو ہم صبر سے کام لیں. اور آخر میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کو پیش کیا تھا. میں اس کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کر کے میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ پر 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ ہونے کو ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عورتوں کی مناسبت سے کہ عورت اگر اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لیتی ہیں تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہے. خوبیاں کتنا پیدا کریں گی؟ 4. اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اس 8 دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے. نمبر 1 المرأة اذا صلت 5، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. ابھی نماز کی فضیلت کی مناسبت سے آپ کے سامنے کئی ایک روایتیں پیش کی جا چکی ہیں. تو المرأة اذا صلت 5، جب عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. نمبر 2 وصامت شہرها، جب عورت رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے. نمبر 3 حسنت فرجہا، جب جو ہے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے. آج کیا ہے، عورتیں 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر لیتی ہیں، رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر بھی پابندی سے روزہ رکھ لیتی ہیں. یہاں تک کہ روزہ رکھنے میں مرد حضرات بھی عورتوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ اس اعتبار سے کہ میں نے دیکھا ہے بعض بزرگ خواتین کو کہ رمضان مبارک کے مہینہ کے بعد جو مہینہ تھا شوال کے جو 6 روزہ ہوتے ہیں، فرض روزہ رکھنے کے بعد ان 6 روزے جو نفلی 6 روزے ہیں ان 6 روزوں کو بھی پابندی کے ساتھ رکھتی ہیں. یہاں تک کہ مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے. تو عورت رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر بھی روزہ رکھ لیتی ہے اور نوافل روزہ بھی رکھتی ہے، اس میں بھی پاس ہو جاتی ہے. وحسنت فرجہا، اور نمبر 3 اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی کرتی ہے. ان تینوں چیزوں میں زیادہ تر عورتیں پاس ہو جاتی ہیں. لیکن نمبر 4 جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نمبر 4 میں 99% عورت فیل ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اطاعت بالہا، شوہر کی اطاعت کرنے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ہماری ماں اور بہنیں غور سے سماعت فرمائیں، کہ اگر اس کے شوہر کو پھوڑا ہو جائے اور اس پھوڑے میں سے جو پیپ نکلتا ہے، اگر اس پیپ کو بھی اپنی زبان سے چاٹ لے یعنی کھینچ لے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے، کہاں؟ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، تو آپ نے جہنم کے اندر کثرت سے عورتوں کو دیکھا. اور پھر عید کی نماز کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے. جب خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو جہنم سے بچنے کے لیے وہ ان صحابیات نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو وصولی کے لیے جاتے تھے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصولی کے لیے گئے اور انہوں نے اپنے تولیہ یا جو کچھ بھی رکھے ہوئے تھے تو ان عورتوں نے جب سنا کہ کثرت سے عورتیں جہنم میں ہوں گی تو اس جہنم سے بچنے کے لیے ان صحابیات نے کیا کیا، وہ جو کچھ بھی پہن کر کے گئی تھی حضرت بلال حبشی کے تولیے کے اندر اڈیل لیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھئے کہ کس وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جواب میں تکفرن العشیر، اس لیے کہ وہ کثرت سے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرد پوری زندگی اپنی بیوی کا غلام بن کر کے رہے، لیکن کبھی، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث ہے جس کے مفہوم کو میں بیان کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کبھی کمی بیشی ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً کہہ دیتی ہے کہ جب سے میں تمہاری زوجیت میں آیا ہوں، جب سے میں تمہارے نکاح میں آیا ہوں، جب سے میں تمہارے عقد میں آئی ہوں، جب سے تمہاری میں بیوی بن کر کے آئی، تب سے کبھی بھی میں سکون اور چین اور اطمینان سے نہیں۔ اگر آج کی عورتیں چاہے جتنی عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو یاد رکھیں۔ ضروری ہے حضرت فاطمہ کی سیرت کو یاد رکھنا۔ آج کی خواتین کو کیا ہوا، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر کے آ گئی، کن سے؟ اپنے شوہر حضرت علی سے، کوئی بات ہو گئی ہوگی، کہاں آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اپنے میکے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیرک تھے، عقل مند تھے۔ تب تو ایک عیسائی نے جب کتاب لکھا تھا 100 جس میں شخصیتوں کو ذکر کیا، جس میں حضرت عیسیٰ بھی تھے، عیسائی ہونے کے بعد پہلی پوزیشن وہ عیسائی کن کو دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کو نہیں دیا، اگر اپنے نبی کو دیتا تو ایسی صورت میں وہ خیانت کرتا، اس لیے کہ جس ناحیے سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز۔ آپ نے دیکھا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، اب بھاگ گئے، لگ رہا ہے کہ فاطمہ کو کوئی بات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ فاطمہ کیا علی سے کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ اکبر، باپ ہو تو کیسا ہو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ آج ہی ابھی عبدالقدس صاحب آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ طلاق کا معاملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے بعد سے اور کثرت، اور میں بھی جانتا ہوں ہمارے شریعہ روزانہ جو ہے سینکڑوں جو اس طرح کے مسئلے آتے ہیں، اور یہ تو ہمارے شریعہ کم از کم مسلمانوں کا عدلیہ ہے جہاں خواتین پہنچتی ہے غیروں کی عدالت میں، جو جس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے جا کر کے جائزہ لے لے، طلاق کا کتنا مسئلہ جو ہے سب سے زیادہ امت مسلمہ کا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے کا۔ کاش کہ ہم امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملہ کو یاد رکھ لیے ہوتے، نصیحت کو یاد کر لیے ہوتے، تو ایسی صورت میں ہمارے سینکڑوں اور ہزاروں کا جو ہے اچڑنے سے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے فاطمہ سنو، جب تک میری تحریر کے اوپر رہو گی، حضرت علی سے ناراض ہو کر کے، تب تک اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر تم سے ناراض رہے گا اور فرشتے لعنت بھیجتے رہیں گے، اور میں تمہارا باپ بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے ناراض رہے گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت فاطمہ اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر جاتی، یعنی شوہر کے پاس جاتی، علی کے پاس، اور جو کچھ بھی بات ہوئی رہتی ہے اس کو ختم کر دیتی۔ پتا کیا چلا کہ آج ہم باپ بیٹی کے باپ ہوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے
اگر آج کوئی بات ہو جاتی ہے تو میں ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کے درمیان ایسا نہ ہو کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ عورتیں جو ہے بائیں پسلی سے پیدا کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے کیا ہے کہ اسے ٹیڑھی پن میں جو ہے فائدہ اٹھا لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو بچایا اور اپنی امت کو نصیحت کی کہ اگر تمہارے گھر کے اندر بھی ایسا معاملہ ہو تو جس طریقے سے میں نے فیصلہ صادر فرمایا حضرت فاطمہ کی مناسبت سے، ویسا ہی تم بھی فیصلہ صادر فرماؤ تو تمہارا گھر کیا ہوگا، اجڑنے سے بچ جائے گی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو باپ ایک طرف لاٹھی لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بھائی ایک طرف مدر لے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور معاملہ کو طول دیتا ہے، یہاں تک کہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اور جس طلاق کے مسئلہ کو 1400 سال میں امت نہیں سمجھا پائی تھی، جس طلاق کی مناسبت سے کہتے تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی، میرے پاس جو ابھی فتویٰ موجود ہے ان لوگوں کا جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اس قرآن کی آیت کو ماننے کے لیے موجود نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ انکار کرتے تھے، جب اس کے اوپر جو ہے لاٹھی اور ڈنڈا جو ہے برسایا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے، تو ماننے کے لیے تیار ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس قرآن کا یہ مفہوم صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ آج کی عورتوں کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی عورت چاہے جتنی عابدہ ہو جائے، متقیہ ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، حضرت فاطمہ سے زہد و ورع میں آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت فاطمہ کے جو والد محترم ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جس شخصیت کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا وہ کون سی شخصیت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جنتی عورت کی سرداری ہوں گی، جنتی بھی ہوں گی اور جنتی عورت کی سرداری ہوں گی۔ اور حضرت فاطمہ کے جو شوہر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مجلس کے اندر 10 شخصیتوں کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، 10 جنتی۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے 10 صحابہ کو کہا جنتی، بلکہ الگ الگ مجلس میں کئی صحابہ کو جنتی قرار دیا، لیکن ایک مجلس میں آپ نے کہا کہ فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی۔ اس میں 4 خلفاء ہیں، اور چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کون ہیں؟ یہ جنتی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کے جو ہمارے لخت جگر اور نور نظر ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی پورا کا پورا گھرانہ جنتی۔ لیکن جب شوہر بیوی کے درمیان جب تلخی پیدا ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، وہ جنتی خاتون کس طریقے سے اپنے معاملہ کو سمیٹتی ہے، آج کی عورتوں کو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو طول دینے کے بجائے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عورت اگر اپنے اندر 4 خصلتیں پیدا کرتی ہیں تو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر روزہ رکھے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 میں کیا ہے؟ اپنی شوہر کی اطاعت کرے۔ تو آج کے درس میں مسلمانوں کے پریشانی کے اسباب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں ماں کا حق کیا ہے، بیٹی کا حق کیا ہے، اور بہن کا حق کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اور یہ 4تھے نمبر پر بحیثیت بیوی ہے
تو اگر جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں گزارتی ہے، تو اس کا مقام مرتبہ کیا کہ وہ جنت کے 8 دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہے تو ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفا کامل عطا فرما، اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج اسلام کے حالات میں گفتگو ہیں بیان کرنے کے لائق نہیں، اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد